اچھا، یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں یا مقدمہ یا تمہید، زکوٰۃ نکالنے کی فضیلت، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا انجام بد، اور زکوٰۃ کے اندر موجود حکمتیں اور فوائد۔ اب ذرا زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہم احکام جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ پاس کچھ سوال ہیں تو انشاءاللہ بعد میں ان سوالوں کا ہم جواب دیں۔ میں انشاءاللہ بہت ہی آسان اور مختصر طریقے سے آپ کے سامنے چیزیں بیان کروں۔ سب سے پہلے کون سے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کون سے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے 4 قسم کے مالوں میں واجب ہے۔ نمبر 1، چرنے والے، آزاد چرنے والے چوپائے۔ چوپائے یعنی چوپائے سے مراد ہوتا ہے اونٹ، گائے، اور گائے کے حکم میں بھینس بھی ہے، اور بکریاں۔ بکریوں میں دونوں آتے ہیں، مینڈا اور بکری۔ یہ ہو گئے، یہ ایک صنف ہے، یعنی یہ اصناف اموال ہیں، یہ مالوں کی 4 صنفیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو چرنے والے چوپائے، مویشی، جن میں 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے نکلنے والے اناج اور غلے، اور اسی طرح جو ہے اس سے نکلنے والے جو غذائی اجناس ہیں ان کے اندر زکوٰۃ واجب، یہ دوسری چیز۔ نمبر 3، تیسری صنف ہے سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی یہ جو قیمتیں ہیں چیزوں، تو سونا اور چاندی، اور اسی کے حکم میں کیا آتا ہے، جو آج کل کے عملات ورقیہ ہیں، کرنسیز ہیں، وہ بھی اسی کے حکم میں آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اثمان، یہ قیمتیں ہیں، یعنی چیزیں اس کو قیمت کے طور پر ادا، کوئی چیز خریدتے ہیں تو قیمت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اثمان، ثمن کی جمع۔ نمبر 4، عروض التجارہ، یعنی تجارتی سامان، تجارت والے، تجارت کا سامان جو کسی کے پاس ہوتا ہے دکان۔ تو 4 چیزیں ہیں، چوپائے اور مویشیاں، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، زمین سے نکلنے والے غذائی اجناس اور غلات۔ نمبر 3، سونا اور چاندی۔ نمبر 4، تجارتی سامان۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط۔ اچھا، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ 2 اہم شرطیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہو، نصاب کا مالک ہو۔ زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب موجود ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ اچھا، اب اس کی میں تشریح کروں۔ سب سے پہلے نصاب کا مالک ہونا، ملکیت نصاب۔ تو پہلے نصاب کس کو کہتے ہیں؟ نصاب کا مطلب ہوتا ہے نون صاد الف با، نصاب، نون صاد الف با۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی صنف مال میں جو اصناف مال بیان کی گئی ہیں، ہر ایک کا ایک نصاب ہے۔ یعنی نصاب وہ کم سے کم اقل ترین کا مطلب کم سے کم مال کی مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو، اس نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ مثال سے سمجھ، آپ کو معلوم ہے کہ سونے کا نصاب 85 گرام سونا ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، پہلے سے آپ کو پتا ہوگا غالب۔ تو 85 گرام سونا یہ کیا ہے؟ نصاب ہے، سونے کا نصاب، یعنی یہ اس کا نصاب ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے یا کم سے کم اقل ترین مقدار ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 85 گرام یا اس سے زیادہ اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم ہے، 50 گرام ہے، 30 گرام ہے سونا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 85 گرام یہ ہو گیا نصاب۔ اچھا، تو پہلی یہ شرط ہے کہ نصاب اس کے پاس موجود ہو۔ زکوٰۃ وہ نکالے گا جس کے پاس نصاب کے قابل ہوگا، جس کا مال، اور یہ نصاب الگ ہے، سونے چاندی کا نصاب الگ ہے، اسی طریقے سے چوپایوں کا نصاب الگ ہے، اسی طرح زمین سے نکلنے والے غلات کا نصاب الگ ہے، وہ تفصیلات اپنی جگہ پر موجود، لیکن نصاب کا ہونا ضروری۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ سال کا گزرنا۔ آپ کے پاس نصاب آ گیا، آپ نصاب کے قابل ہو گئے، 85 گرام، مثال کے طور پر 85 گرام سونا کے آپ مالک ہو گئے۔ اب آپ اس کے اوپر 1 سال گزرے گا، اس کے بعد سال کے اختتام پر آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔
اس کو کہتے ہیں سال کا گزرنا، ایک سال اس پہ گزر. یہ دو اہم شرط. اچھا پہلی شرط کی پھر تھوڑی سی اور تفصیل ہے، نصاب. اب یہ نصاب کیا ہے؟ نصاب کا ہونا ضروری ہے. نصاب پہلی شرط ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب کا پایا جانا پہلی شرط ہے. تو نصاب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب، یہ چونکہ ضرورت والی چیزیں میں ان کو بیان کروں گا، جن کی ضرورت عام طور سے نہیں پڑتی ہے میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا. جیسے مثال کے طور پر جانوروں اور مویشیوں کی زکوٰۃ ہے، اس کا ایک الگ نصاب ہے، ان کی تفصیلات ہیں، تو میں ان میں نہیں جاؤں گا. لیکن چونکہ ضرورت جن کی پڑتی ہے میں ان کو بیان کرتا ہوں. سونے کا نصاب کتنا ہے؟ آپ کو الحمدللہ معلوم ہے، اکثر کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے، 85 گرام 85 گرام سونا، یہ اس کا اقل ترین نصاب. 85 گرام یا اس سے زیادہ اگر سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، یہ نصاب. چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ 95 گرام چاندی کا نصاب ہے. 595 گرام چاندی، یہ نصاب ہے اس کا اقل ترین. اتنی چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. 595 سے کم ہے تو اس میں نہیں ہو. اچھا اسی طرح اب جو کرنسی ہے آج کل، جو کہ آج کل جو ہے نا اکثر لوگوں کے پاس کرنسی ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کرنسی کا حکم سونے یا چاندی کا نصاب کا. سونے کا نصاب یا چاندی کا نصاب کی مالیت اگر آپ کے پاس موجود ہے کرنسی کی شکل میں اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے. اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا آج میں نے جو ہے نا جو ہے نا ہم نے چیک کیا تھا کہ آج جو ہے سونے کی قیمت بحرین میں پر گرام کتنی ہے اور چاندی کی کتنی. تو اس حساب سے آج کیا تاریخ ہے؟ 2 مئی 2020 ہے. آج کی یہ پرائس ہے. سونے کا 1 گرام تقریباً 1 گرام کی قیمت ہے 20.66 دینار، 20.20.66 بحرینی دینار. تو اب 1 گرام کی قیمت، تو یہ 85 گرام سونا، 85 گرام سونے کو اگر اس سے ضرب دیں گے تو ٹوٹل قیمت بنتی ہے 85 گرام سونے کی قیمت آج کے حساب سے بنتی ہے 1756.1 یعنی 1756 دینار بحرین. یہ ہو گیا 85 گرام سونے کی قیمت ہے آج. تو اور جہاں تک چاندی کی قیمت ہے تو چاندی کی قیمت آج کے حساب میں 1 گرام چاندی کی قیمت ہے 0.180 یعنی 180 فلس. 1 گرام کے 180 فلس بحرین. اگر آپ 180 فلس کو چاندی کا نصاب جو ہے وہ 595 گرام ہے اس میں ضرب دیں گے تو ہو جائے گی اس کی قیمت 107 دینار، 107.1 یعنی 107 سمجھے 107 دینار. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کے نصاب میں کی قیمت اور چاندی کے نصاب کی قیمت میں بہت زیادہ فرق. سونے کے نصاب کی قیمت آج کے حساب سے 1756 دینار بنتی ہے اور چاندی کی نصاب کی جو قیمت ہے کرنسی کے حساب سے دینار میں 107 بحرینی دینار بن رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ فرق. تو کرنسی کے اندر اب کون سا نصاب معتبر ہوگا؟ کرنسی کے اندر کون سا نصاب معتبر ہوگا، یا چاندی کا یا سونے کا؟ تو اس میں جو اہل علم نے فتویٰ دیا ہے، جیسے حیات کبار العلماء ہے مملکت سعودی عرب میں، شیخ بن باز ہیں، محمد بن صالح العثیمین ہیں، اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سونے کا نصاب آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس کرنسی اتنی ہے جو سونے کے نصاب تک پہنچتی ہے، تو پھر آپ سونے کے نصاب کے مطابق اس کے اندر زکوٰۃ نکال. لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے نصاب والی نہیں ہے، سونے کا نصاب کی اتنی پیسے نہیں ہیں، کم ہے اس سے، تو وہ چاندی کا نصاب پر عمل کر کے چاندی کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے. چاندی کا نصاب تو بہت کم ہے، 107 دینار ابھی آج کی قیمت کے حساب سے. یعنی مطلب ہے کہ کسی کے پاس اگر 200-300 دینار بھی ہیں اور اس کے اوپر 1 سال، دیکھیں یہ بھی تو ہے نا کہ 1 سال اس پہ گزرا، یعنی اس کے پاس وہ فاضل پڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس زیادہ ہے رقم، اس کے خرچوں سے ہٹ کر ہے اور اس کے اوپر اتنا وقت گزر رہا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نکالنے میں کوئی بہتر ہے کہ جو ہے نا مثلا 200 دینار ہے، اس میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ 5 دینار، 2.5% کے حساب سے. تو
اگر کسی کے پاس چاندی کا سونے کا نصاب ہے تو ٹھیک ہے فبیہا، اگر چاندی کا نصاب کے قابل ہے، سونے کا نصاب ہے تو فبیہا اس کی زکات نکالے، اگر سونے کی زکات کے قابل نہیں ہے تو چاندی کی زکات کی اگر قابل ہے تو چاندی کی زکات کے حساب سے چاندی کے نصاب کی زکات کے حساب سے وہ اپنے مال میں زکات نکال لیں، کیونکہ یہ بہتر ہے اور احتیاط ہے، اور اس میں فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے، فقراء اور مساکین کا فائدہ۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ جو کرنسی ہیں ان کا جو نصاب ہے، ان کا نصاب سونے یا چاندی کا نصاب، جن میں سے دونوں میں بھی جو فٹ آیا وہ صحیح ہے۔ اگر سونے کا نصاب، سونے کی کرنسی کے اندر سونے کی نصاب کے برابر پیسے ہیں اور اس پر 1 سال گزر گیا تو ٹھیک ہے، اگر سونے کے برابر کے پیسے نہیں ہیں، چاندی کے نصاب کے برابر کے پیسے ہیں اور اس پر گزر گیا، تب بھی اس میں سے زکات نکالیں، کیونکہ اس میں فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے اور آپ کے اوپر اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے شیئرز کی زکات، شیئرز کے اندر جو زکات نکالیں گے وہ بھی تقریباً کیا ہے، وہ سونے یا چاندی کے حساب سے ہی ان کی زکات نکالی جائے گی۔ البتہ شیئرز کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر شیئرز کے 2 ٹائپ کے شیئرز ہوتے ہیں، ایک تو جو ہے جیسے ایسے شیئرز ہیں جو کسی فیکٹری کے اندر ہیں، تو مثال کے طور پر فیکٹری ہیں کہ جو اب اس کے اندر فیکٹری کے اندر جو مشنریز ہیں وغیرہ تو وہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو اس کے اندر زکات نہیں، کیونکہ وہ جو ہے فیکٹری کے جو ساز و سامان ہیں، جو چیزیں ہیں، مشینیں ہیں وغیرہ، ان کی مالیت پر زکات نہیں ہوگی۔ البتہ جو اس سے سالانہ جو اس سے منافع حاصل ہوا ان کے اوپر جو ہے آپ زکات ادا کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے باقی رہ گیا دوسری شیئرز کی قسم یہ ہوتی ہے کہ بزنس والے شیئرز ہیں، خالص بزنس کے، یعنی مثلا امپورٹ اور امپورٹ کا بزنس ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے، یا سامان آپ خریدتے اور بیچتے ہیں، آپ کی شرکہ ایسی ہے شیئرز کہ سامان خریدتے ہیں اور پھر اس کو زیادہ داموں میں بیچتے ہیں، تو آپ جو سامان خریدتے ہیں وہ صرف بزنس کا سامان ہے، خریدنے کے لیے، خریدنے اور بیچنے کا ہے، تو اس کی پوری جو مالیت ہے اس کے اوپر جو ہے زکات بنے گی۔ تو یہ شیئرز میں 2 قسم کے ہیں، تو اس کے حساب سے اگر فیکٹری جیسی چیزیں ہیں کہ جس میں مشنریز وغیرہ یہ وہ چیزیں خرید کر رکھی گئی ہیں جو بذات خود وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو صرف فیکٹری کام چلانے کے لیے ہے، اس سے پروڈکشن کرنے کے لیے ہے، تو ان مشنریز کے اندر زکات نہیں ہوگی، لیکن جو باقی مالیت ہے اس کے علاوہ جو تجارتی مال اس سے بنتا ہے، پروڈکٹ ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے، اس کے اوپر زکات نکالی جائے گی۔ باقی اگر شیئرز صرف خالص بزنس کے ہیں کہ جس سے خریدنا اور بیچنا مقصد ہوتا ہے، تو پھر پوری مالیت کے اوپر جو ساز و سامان ہے بزنس کا ان پر زکات پوری نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے بزنس جو عروض التجارہ ہیں، یعنی عروض التجارہ کا نصاب، عروض التجارہ سے مراد یہ ہے کہ سامان تجارت یعنی جس کی دکانیں ہیں، چیزیں بیچنے کے لیے وہ رکھتا ہے دکان کے اندر، تو وہ سامان تجارت کا نصاب بھی اسی سونے یا چاندی کا نصاب کہلائے گا، اور اس میں سے بھی سال کے اختتام پر جو صاحب دکان ہے وہ اپنی پوری دکان کی مالیت کا حساب کرے گا اور اس کے اندر سے زکات نکالے گا۔ تو اس طریقے سے خلاصہ یہ ہوا کہ نصاب جو ہے سونے کا 85 گرام، سونے کا نصاب ہے 85 گرام، چاندی کا نصاب ہے 595 گرام، اور اس کے علاوہ جو کرنسی ہیں، سامان تجارت ہے، شیئرز ہیں، تو ان کے اندر بھی ان کا جو نصاب ہے وہ بھی سونے یا چاندی کا نصاب ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا نصاب۔ باقی رہ گیا جو اگر کسی کے پاس کھیت ہیں، باغ ہیں، جن سے وہ جو ہے نا اجناس، غذائی اجناس کی پیداوار کرتا ہے، تو ان کا نصاب کیا ہے؟ ان کا نصاب ہے تقریباً اس کو ہم کہتے ہیں، حساب کریں گے تو 750 کلو 750 کلو 750 کلو گرام، یہ جو ہے زمین سے نکلنے والی غذائی اجناس کا نصاب۔ تو اس کے اندر 750 kg یا اس سے زیادہ اگر جو ہے پیداوار ہے تو اس کے اوپر زکات نکالی جائے گی۔ اچھا، یہ ہو گیا غذائی اجناس کا نصاب۔ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ زکات جو غذائی اجناس جو زمین سے نکالی جاتی ہیں، پیداوار جو ہوتی ہے زمین کی، اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں اور اس کے اندر بہت ساری شرائط بھی ہیں جو ہم یہاں پہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے صرف میں نصاب بیان کر رہا ہوں کہ زمین سے نکلنے والی جو غذائی غلے اور اجناس ہیں ان کا نصاب وہ 750 کلو گرام
یہ کم سے کم نصاب. اچھا اسی طرح اونٹوں کا نصاب, اگر کسی کے پاس اونٹ چوپائے ہیں تو ان کا کم سے کم نصاب 5 اونٹ. اور گایوں کا نصاب, اگر کسی کے پاس گائیں ہیں, گایوں پالنے کا ہے, تو ان کا کم سے کم نصاب 30 گائیں ہیں یا اس سے زیادہ. اور بکریوں کا نصاب وہ 40 بکریاں ہیں, کم سے کم نصاب 40 بکریاں. اس کے بعد یہ پہلی شرط ہو گیا, نصاب کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بات کی. ابھی دوسری شرط وہ جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی وہ ہے سال کا گزرنا. اچھا یہ سال کے گزرنے کی شرط ہے, لیکن یہ سال کے گزرنے کی شرط, سال پورا گزرنے کی شرط کن مالوں پر ہے؟ یہ 3 قسم کے مالوں میں یہ شرط ہے. یعنی مویشی اور چوپایوں کے اندر سال گزرنے کی شرط ہے, اور اسی طرح سونا, چاندی, کرنسی, سامان تجارت, شیئرز, اس کے اندر بھی سال گزرنے کی شرط ہے. یہ اچھا باقی رہ گیا اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غذائی اجناس. زمین سے نکلنے والی غلات, زمین سے یعنی کھیتیوں سے نکلنے والے اجناس اور غلات, ان کے اندر یہ شرط نہیں, سال گزرنے کی شرط ان کے اندر نہیں, تو وہ اس سے مستثنا ہے. ان کی زکوٰۃ کیسے ہے؟ جب فصل کاٹی جائے گی, پیداوار آ جائے گی, اسی وقت ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا نصاب کے حوالے سے جو زکوٰۃ واجب ہونے کی 2 شرطیں, اور اس کے حوالے سے نصاب اور سال پورا ہونا. تو اس حوالے سے ہم نے جو متعلقہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ نکالیں گے, مال پر کتنی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے 2 چیزوں کی زکوٰۃ میں بیان کرتا ہوں. ایک تو سونے چاندی اور اس سے متعلقہ, اور دوسرے جو ہے نا زمین سے نکلنے والی غلے اور غذائی اجناس. سب سے پہلے سونے کی زکوٰۃ, چاندی کے اندر زکوٰۃ, کرنسی کے اندر زکوٰۃ, سامان تجارت میں زکوٰۃ, شیئرز کے اندر زکوٰۃ, وہ ہے 2.5%. 100 میں 2.5%. یہ ہے زکوٰۃ سونے کے اندر, چاندی کے اندر, کرنسی کے اندر, سامان تجارت کے اندر, شیئرز کے اندر 2.5 یہ زکوٰۃ نکالی. اگر نصاب موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے کتنی؟ حساب کر کے اس میں سے 2.5 نکالیں. یعنی مثلا 2.5 کا مطلب کیا ہوا؟ 100 میں 2.5 دینار بحرین کے ساتھ, 100 دینار ہیں تو 2.5 دینار, تو 1000 دینار کے کتنے ہو جائیں گے؟ 25 دینار, 2000 دینار کے 50 دینار. اس طرح یہ تو ہو گیا 2.5 زکوٰۃ کس کی ہوئی. دوبارہ بتاتا ہوں, سونا, چاندی, اسی طرح سامان تجارت, کرنسی, شیئرز. اب ایک دوسری چیز ہے زمین سے نکلنے والے غلے اور غذائی اجناس. اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں, نصاب کے قابل ہوں, اور زکوٰۃ اس کے اوپر اگر واجب ہوتی ہو, تو کتنی نکالنا ہے زکوٰۃ؟ ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے 10% یا 5%. 10% یا 5%. 10% کب اور 5% کب؟ 10% نکالیں گے ان کی زکوٰۃ جب کھیت صرف آسمانی بارش سے یا زمین کی رگوں سے یا چشموں سے سیراب کر کے ان کی کاشت کی گئی تھی. یعنی اس کی سیراب کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس پہ کوئی خرچہ نہیں کیا گیا تھا, سینچا نہیں گیا تھا خرچہ کر کے, تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ ہوگی 10%. اگر آپ نے اس میں موٹر لگا کر پیسہ خرچ کر کے آپ نے پانی سے اس کو سیراب کیا تھا, اس کے اوپر خرچہ کیا تھا پانی سینچنے کے لیے, تو ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی. 5% آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی, جیسا کہ اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. تو یہ ہو گیا کتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا اب زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ متفرق مسائل میں آپ کے سامنے بیان, کچھ متفرق مسائل. سب سے پہلے زکوٰۃ جب سال آپ کا ہو جائے گا, جب زکوٰۃ واجب ہوگی, تو زکوٰۃ آپ نے نکال دی, تو آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ فوری طور سے تقسیم. اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کو جتنا جلد ہو سکے اس کو تقسیم کر دینا ہے, اس کو روک کے رکھنا درست نہیں. الا ہے کہ کوئی تھوڑی سی ٹائم کے لیے, اگر کوئی مختصر سے وقت کے لیے تھوڑا سا الگ کر کے رکھ لے, اور تھوڑا سا ٹائم کے لیے اگر اس کو انتظار کر لے,
تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لمبی مدت کے لیے اسے روک کر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ فوراً واجب ہوتی ہے اور اسے نکال کر فوراً مستحقین میں تقسیم کر دینا. مسئلہ نمبر 2، آپ نے ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں، آپ کے ذاتی استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے، ان میں زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ کتنی ہی ان قیمت مالیت اور قیمت کی ہوں. یعنی آپ کے گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے جو ہے نا فرنیچر ہے، آپ کے استعمال کی جو بھی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہیں، چاہے ان کی کتنی ہی قیمت اور مالیت کیوں نہ ہو. اس عام قاعدے سے، یہ قاعدہ ہے، یہ عام قاعدہ ہے، اس سے مستثنا ہے صرف ایک چیز، اور وہ ہے سونے کے زیورات. اس عام قاعدے سے مستثنا ہے صرف سونے کے زیورات جس کو عورت استعمال کرتی ہے. عورت جو سونے کے زیورات پہنتی ہے اس کے بارے میں یہ علماء کا اختلاف ہے، فقہاء کا. بعض کے نزدیک وہ بھی استعمال کے زیورات زکوٰۃ سے مستثنا ہے بعض کے علماء کے نزدیک، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سونے کے زیورات جن کو عورت پہنتی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. تو عام قاعدہ یہ ہے کہ استعمال کی ساری چیزیں، آپ کے استعمال کی شخصی استعمال کی ساری چیزیں زکوٰۃ سے مستثنا ہیں، سوائے زیورات کے، سونے کے زیورات کے جن کو عورت پہنتی ہے ان میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3 کہ آپ کو نے بتایا تھا کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب، یہ تو ٹھیک ہے، سامان تجارت کا حساب کر کے آپ اس میں سے سال کے آخر میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن دکان کے اندر، آپ کی دکان میں جو تجارت کے آلات ہیں ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، یعنی مثال آپ نے دکان کھولی ہے، مثلا اسٹیشنری کی دکان کھولی ہے، اب آپ نے وہاں پر کچھ چیزیں وہ ہیں جو بیچنے کے لیے رکھتے ہیں ان کی مالیت پر زکوٰۃ، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جیسے آپ فرنیچر وہاں پر لگاتے ہیں دکان کے اندر، آپ جب دکان بناتے ہیں تو آپ خرچہ کرتے ہیں، 5-6 ہزار دینار، 8 ہزار دینار، 10 ہزار دینار آپ کا خرچہ آتا ہے، فرنیچر لگاتے ہیں، پینٹ لگاتے ہیں، مشنریز لاتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے، مثلا جو ہے وہاں پر زیراکس کی مشین لا کے آپ رکھتے ہیں، آپ وہاں پر جو ہے فیکس لا کے رکھتے ہیں، ٹیلی فون لا کے رکھتے ہیں، تو یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے آلات ہیں وہاں پر جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو کام چلانے کے لیے، ان کی مالیت کو شمار نہیں کیا جائے. جو سامان تجارت کا مطلب جو چیزیں آپ نے وہاں پر بیچنے کے لیے رکھی ہیں، فروخت کے لیے رکھی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جو اس کے آلات ہیں جو کام چلانے کے لیے، فرنیچر ہیں، مشنریز ہیں، جو آپ کے کام کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 4 کہ جو اجرت کے لیے آپ نے کرایہ کا حاصل کرنے کے لیے جو سامان رکھا ہے، چاہے گھر ہو چاہے زمین ہو، جو کرایہ حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے، یا مشنریز ہوں کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ کام کر کے، ایسے آپ مثلا آپ کے پاس بس ہے، کار ہے، آپ اسے کرایہ پر چلاتے ہیں، کرایہ مار کے اس سے پیدا کا حاصل کرتے ہیں، تو جو آپ نے چیزیں کرایہ وصول کرنے کے لیے رکھی ہیں ان کے اندر بھی ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کرایہ پر آئے گی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ کے پاس وہ بچ جائے گا. یعنی اگر آدمی ایسا ہے کہ کرایہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ کھا کے برابر کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر نہیں، لیکن اگر اس کے پاس بچتا ہے کرایہ کے اندر، پھر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. مسئلہ نمبر 5 قرض کی زکوٰۃ. آپ نے دوسرے کو قرض دیا ہوا، آپ نے کسی کو 2000 دینار 5000 دینار قرض دیا ہوا، کیا آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں نکالیں. جواب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ وہ امانت کے طور پر ہے، وہ آپ کی امانت ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے وہ آپ کا مال، یا آپ نے بینک میں رکھا ہے وہ آپ کا مال ہے، اس پہ زکوٰۃ نکالیں. آپ نے کسی ایک آدمی کو قرض دیا ہے تو اس کے پاس امانت ہے، وہ آپ کا مال محفوظ ہے، تو اس میں آپ زکوٰۃ نکالیں. ہاں البتہ اس سے مستثنا ہے وہ صورت، ایک صورت مستثنا، وہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اب وہ اس کا انکار کرتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ واپس کرے گا، آپ مایوس ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واپس نہیں کرے گا، یا غالب گمان ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا.
یا وہ ایسا شخص ہے آپ سمجھتے ہیں یا تو اس کی نیت بری ہے اس لیے واپس نہیں کرے گا، یا اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے دینے کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دینے کا چانس ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں آپ اس کی زکات نہیں دیں۔ ہاں اس کے بعد اگر وہ بعد میں فرض کرو آپ کو امید نہیں تھی کہ وہ واپس کرے گا، لیکن بعد میں اگر واپس کر دے تو اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نیا سال شروع کرے گا، انتظام یعنی سال گزرنا ہے تو انتظار شروع کرے گا، 1 سال ہونے کے بعد اس کی زکات نکالے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت جب وہ مال اس سے واپس لے اگر بعد میں وہ دے دے تو اس وقت 1 سال کی زکات اس میں نکال دے، تو یہ احتیاط ہے اور بہتر ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکات پیسے میں نکالنے کا آسان طریقہ کیا ہے معلوم کرنے کا، کتنی زکات بنتی کیا طریقہ ہے، ذرا آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں کون ہے آپ میں سے حساب کے ماہر اکاؤنٹنٹ وغیرہ کوئی ہیں؟ ہاں خالد بھائی آپ بتائیں۔ اکرم بھائی کوئی ہیں؟ 40 دینار میں سے 1 دینار۔ وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن 40 دے تو طریقہ کیا ہے، مثلا طریقہ کیا ہے، بالکل صحیح بولا، لیکن اگر کسی کے پاس مثلا 4000 دینار ہے مثال کے طور پر، کیسے زکات میں حساب کیسے کریں گے، طریقہ کیا ہے اس؟ ہاں 2.5 یعنی 2.5% سے کیا کیلکولیٹ کریں گے؟ 2.5% کو جو 4000 کی مالیت ہے تو اسے کیا کریں گے 2.5 سے اس کو ملٹیپل کریں گے جی، اور ملٹیپل کر کے 100 دینار آ جائیں گے اس کے۔ 100 سے اس کو تقسیم کریں گے، جی صحیح ہے جی یہی ہے نا، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں ذرا یہ مشکل ہے، اس میں کیا ہے آپ کو مال کو جو مال ہے مالیت ہے 4000 دینار اس کو آپ 2.5 سے ملٹیپل کرنا پھر 100 سے تقسیم کرنا، یہ ذرا لمبا حساب ہے۔ اس سے آسان طریقہ دوسرا ہے، وہ کیا ہے جو بھی مالیت ہے 4000 5000 8000 10,000 جو بھی ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، کتنے سے 40 سے تقسیم کر دیں، جو رزلٹ آئے گا وہ جو ہے نا آپ کی زکات، مثلا 2000 دینار 2000 دینار کی زکات کتنی بنتی ہے 50 دینار ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو دیکھیں آپ 2000 دینار 40 سے اس کو آپ تقسیم کر دیں، کتنا آئے گا تقسیم کریں گے تو اتنا ہی آئے گا 50 دینار، بس یہ سمپل طریقہ، جو بھی رقم ہے اس کو آپ کیا کریں 40 سے تقسیم کر دیں، بس سمپل ہے طریقہ، یہ بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے واضح ہو گئی بات؟ اچھا تو میں بتا رہا تھا 2 طریقے ہیں زکات کتنی بنتی ہے معلوم کرنے کے، ایک تو وہ ہے جو آپ نے ابھی بتائی اکرم بھائی نے بتائی کہ جو مالیت آپ کے پاس ہے زکات نکالنے کی مثلا 4000 دینار ہے مثال کے طور پر، اس کو آپ 2.5 سے ملٹیپل کریں گے پھر اس کے بعد اس سے 100 سے تقسیم کریں گے تو نتیجہ آئے گا وہ اس کی زکات۔ دوسرا طریقہ اس سے آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی مالیت ہے اس کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں 40 سے تقسیم کر دیں، جو بھی رزلٹ آئے گا وہ اس کی زکات ہے۔ اچھا باقی رہ گیا زمینات اور گھروں وغیرہ کی زکات کے حوالے سے، تو تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس درس میرا درس ختم ہوگا اور آپ کو سوال جواب کے لیے میں ٹائم دوں گا۔ تو اس کی زکات کے حوالے سے چند پوائنٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو کھیت وغیرہ ہیں ان کی مالیت پر زکات نہیں ہے، کھیت باغ جو ہے اس کی مالیت پر زکات نہیں ہے، اس کے اندر جو پیداوار آتی ہے اس کے اوپر زکات ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کھیت باغ وغیرہ کے اندر جو اس کھیت کے مقصد سے رکھے گئے ہیں باغ کے مقصد سے رکھے گئے ہیں ان کے اندر ان کی مالیت پر زکات نہیں ہے، وہ سب مستثنا ہے۔ اسی طریقے سے جو استعمال کے اپنے گھر ہیں جو رہنے کے لیے گھر بنائے ہیں اس کی مالیت پر کوئی زکات نہیں ہے، وہ بھی زکات سے مستثنا ہے۔ تو زکات کس میں لگے گی، وہ اگر آپ نے بزنس کے لیے چیزیں گھر اور خریدتے ہیں زمینات خریدتے ہیں تو ان کی پوری مالیت پہ زکات دیں گے، یعنی کسی آدمی کا بزنس ہی یہ ہے کہ وہ جگہ خریدتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے پھر گھر خریدتا ہے پھر بیچتا ہے، تو اس کا خریدنا اور بیچنا ہے، خریدتا اور بناتا صرف بزنس کی نیت سے ہے تو پھر اس کے اوپر وہ پوری مالیت کے اوپر حساب کر کے 2.5% اس کی زکات نکالے۔ البتہ اگر وہ کرایہ لینے کے لیے گھر بناتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اس سے کرایہ حاصل کرے، اس کا یہ مقصد ہے، خریدنے بیچنے کی نیت سے نہیں بلکہ کرایہ حاصل کرنے کی نیت سے ہے، تو پھر اس کی ٹوٹل جو اس کی قیمت ہے اس پہ زکات نہیں آئے گی،
وہ زکوٰۃ سے مستثنا ہوگا. البتہ جو کرایہ آئیں گے تو ان کے اندر سے زکوٰۃ نکلے گی، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ہر سال کے اختتام پر جو اس کے پاس اویلیبل بیلنس ہوگا اس کے اندر سے وہ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے نکالے گا. تو یہ جو ہے ضروری احکام اور مسائل تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ آپ بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق اور رغبت عطا فرما، اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین.